انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو اپنا کے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہنچی سمندر کے کنارے، آگے دیکھا سمندر، پیچھے دیکھا فرعون، تو کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا، پھر لام، پھر مفعول کا صیغہ، انا لمدرکون۔ اس کو میں اپنی زبان میں کہوں، موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا ہمیں، موسیٰ آپ کا کیا بنے گا یہ کوئی فکر نہیں، ہارون آپ کا کیا بنے گا اپنے نبی کا کوئی فکر نہیں، موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا۔ تو نے کہا کلا، تم ہو تو اسی قابل کہ تمہیں جوتے پڑیں، لیکن ان معی ربی سیہدین، اللہ مجھے میرے ساتھ ہے، راستہ دے گا ہے۔ اور ہجرت کی رات میرے نبی نکلے تو ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ پاؤں کے نشان نہ پڑ جائیں اور کھوجی نہ دیکھے، تو پھر آپ نے فرمایا ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا ہے، کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، جب مجھے خیال آتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر آئے، آپ پہ نہ آئے، اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ آپ کے اوپر وار نہ آئے، میرے اوپر آئے۔ اور پھر جب غار ثور پر پہنچے، جبل ثور، تو آپ چڑھ نہیں سکتے تھے، ساری انگلیوں سے خون نکل رہا تھا، جو کہ آپ ایسے چلے تھے ایسے۔ ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ طے کیا، اوپر لے گئے، آپ کو باہر بٹھایا، سارے سوراخ بند کیے، اور اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے تو پگڑی کو اتارا، اس کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے، کرتے کو اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک جس میں سانپ تھا وہاں اپنی ایڑی کو رکھ دیا، کہا مرحباً یا رسول اللہ۔ آپ اندر آئے تو اندھیرا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا، جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا نہ کرتا نہ پگڑی۔ ابو بکر مالک، یہ کیا ہوا ہے، ذرا عمامہ کدھر ہے، ذرا کرتا کدھر ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے، مجھے ڈر ہوا کہ ان میں کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو میں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے سوراخ بند کیے ہیں۔ تو ایک دم میرے نبی رونے لگے، وہ ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو ایک دم جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو یوں سچ کر دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا جاؤ ملک شام جا کے عمالقہ سے لڑو۔ ان کا اذهب انت وربك فقاتلا، تو جا تیرا رب جائے، ہم نہیں لڑتے۔ اور بدر کے لیے جب آپ نے پوچھا بولو کیا کرنا ہے، تو مقداد ابن اسود نے کہا اذا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا بل نقاتل امامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك۔ یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ کہیں جاؤ اور تو تیرا رب لڑے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر وہ جائیں گے۔ بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا، آگے پتھر کے بت کی پوجا ہو رہی ہے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یا اللہ موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو اس جیسا۔ یہ بنو اسرائیل ہیں، اور میرے نبی کا انتقال ہوتا ہے پیر کے دن، اور ابو بکر صدیق اوالی گئے ہوئے ہیں اپنی دوسری بیگم کے پاس، ان کو خبر ملتی ہے تو وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور آپ کے چادر ہٹا کر آپ کا ماتھا چومتے ہیں اور گرم گرم آنسو ماتھے پہ گرتے ہیں، واہ خلیلہ واہ صفیہ واہ نبیہ۔ اور اس کے بعد آپ مسجد میں جاتے ہیں تو شور و فغاں ہے، اور عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں، جو کہے گا اللہ کا رسول فوت ہو گیا میں اس کو قتل کر دوں گا، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے۔ تو ابو بکر ممبر پر آئے، کہا عمر اقعد اقعد، کھڑے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اقعد، اور لیٹے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اجلس۔ یہ حسن عربی ہے کہ ہر حیت کے لیے الگ لفظ ہے، کھڑے کے لیے اقعد، لیٹے ہوئے کے لیے اجلس۔ عمر اقعد، کہا نہیں بیٹھوں گا۔ تو پتہ چل گیا کہ جوش میں ہے، ممبر پر آئے، ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتے تھے وہ سن لو کہ انہیں اللہ نے بلا لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا رب زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ میرے نبی نے ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے
میرے نبی کی زندگی کو سچ کر دکھایا اور جانوں کے نذرانے پیش کر کے آپ کی زندگی کو دنیا میں زندہ کیا۔ اس لیے واحد جماعت ہے صحابہ کی جن کی زندگی میں ان کو جنت کے وعدے کر دیے گئے، کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اس میں سابقین بھی اور لاحقین بھی، سب کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے۔ ایک امت تیار کی، ایک امت تیار کی۔ سارے قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید نے فجر کی نماز پڑھائی، تھوڑی سی آیات ایک جگہ سے پڑھی، تھوڑی سی ایک جگہ سے، تھوڑی سی ایک جگہ سے، اس طرح کر کے انہوں نے نماز مکمل کی، اور نماز کے بعد کہنے لگے لقد شغلنی الجہاد عن القرآن، بھائی معاف کرنا، جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکا، لیکن بنے کیا وہ، بنے کیا، موتا کی جنگ ہے اور میرے نبی کے سامنے منظر کھل چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جب چلے تھے کہ پہلا امیر زید بن حارثہ ہوگا، یہ شہید ہو تو پھر جعفر بن ابی طالب ہوگا، یہ شہید ہوں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، یہ شہید ہوں تو پھر جسے مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا اے ترے تک